یثرب یعنی مدینہ منورہ کے تاریخی پس منظر کے بارے میں ہمارے نمائندے جاوید کاظمی نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بطلمیوس کے جغرافیہ میں یثرب کا نام یثرب آیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے کچھ لوگ بابل کی سرزمین چھوڑ کر یہاں پہنچے اور ایک گاؤں آباد کیا جس کا نام اپنے سردار یثرب بن قانیہ کے نام پر یثرب رکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ہجرت نبوی سے 2300 سال پہلے قوم عمالیق نے یہاں بسیرا کیا اور ہجرت سے 1200 سال پہلے یہ علاقہ معینی سلطنت کا حصہ رہا۔ آثار قدیمہ کے بعض نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ بابلی حکمران نبو-نیت کے زیر نگرانی رہا۔ مدینہ کے قدیم آباد کاروں میں یہود کا ذکر بھی ملتا ہے۔ 500 سال قبل از مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجاز میں عمالقہ کے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ عمالقہ کو شکست ہوئی اور ان کا بادشاہ قتل ہوا۔ جب یہ فوج واپس شام پہنچی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کی خلاف ورزی کی، جس کی پاداش میں انہیں حجاز واپس کر دیا گیا۔ یہودیوں کی دوسری آمد تب ہوئی جب 70 عیسوی میں رومیوں اور یہودیوں میں زبردست جنگ ہوئی، جس سے یہود مدینہ سمیت پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں منتشر ہوئے۔ مجموعی طور پر یہود کے 3 بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے، جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ شامل تھے۔ مدینہ کے قدیم آباد کاروں میں اوس اور خزرج قبائل کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ عربی نسل تھے اور یمن سے آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے۔ ہجرت سے 120 سال پہلے اوس اور خزرج قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہودی اس کو مزید ہوا دیتے رہے تاکہ ان کے لڑنے سے مدینہ پر یہودیوں کا اقتصادی تسلط برقرار رہے۔ اوس اور خزرج کے مابین آخری جنگ ہجرت سے 5 سال قبل ہوئی۔ یہ وہی قبائل تھے جن کو بعد میں انصار مدینہ کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از ہجرت اس شہر کا نام طیبہ اور طابہ رکھا۔ مدینہ کے کل 29 نام زیادہ مشہور ہوئے، جن میں طیبہ، طابہ، جابرہ، مدینہ النبی، مدینہ الرسول اور دار الہجرہ قابل ذکر ہیں۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شہر میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کو مسجد نبوی میں دفن کیا گیا۔ روضہ اقدس کی جالی کے سامنے سے میں ہوں جاوید کاظمی، برائے پاکستان ٹیلی ویژن، مدینہ منورہ۔